رمضان مرحبا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان الی آخر الآیہ. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے. وہ سارے عالم کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ ساری انسانیت کے لیے بہترین اسوہ. محترم سامعین اور نہایت ہی قابل احترام حاضر، چند دنوں میں ایک بار پھر ماہ رمضان مبارک ہم سب پر سایہ فکن ہونے والا ہے. اور ارحم الراحمین کی بارش رحمت پھر سے ہم پر نازل ہونے والی ہے. اس مہینے کی عظمت و برکت اور رفعت و مقام کا کیا ٹھکانا، جسے خود نبی رحمت سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر العظیم، شہر المبارک کہہ کر پکارا ہے کہ بڑا عظیم مہینہ، بڑا بابرکت مہینہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو بابرکت مہینہ اور عظمت والا مہینہ قرار دے دیا، تب اس سے بڑھ کر رفعت المقام اور اس کی عظمت و تقدس کا کیا ٹھکانا ہو سکتا ہے. نہ ہمارا تصور اس ماہ کی عظمت کی بلندیاں کو چھو سکتا ہے، اور نہ ہماری زبان اس کی برکتوں کا احاطہ کر سکتی ہے. اس ماہ کا ہر روز روز سعید ہے، اور اس ماہ کی ہر شب شب مبارک ہے. اس ماہ کی ہر گھر میں فیض کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے کہ نفل اعمال فرض کے برابر شمار کیے جاتے ہیں، اور ایک فرض کا درجہ 70 فرض کے درجہ کے اعتبار سے اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب. آپ اشارہ سمجھ چکے ہوں گے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول وہ روایت جس میں تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان معطل کے آخری دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں رمضان مبارک کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا اور اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا جو اس ماہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں میں روزے کو فرض قرار دیا اور اس مہینے کی راتوں میں نفل عبادتوں کی طرف متوجہ فرمایا. اس مہینے کے آتے ہی ایک روایت کے مطابق آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوسرے الفاظ کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک جملہ آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
اسی طرح اس مہینے کے آتے ہی اہل ایمان کے لیے، روزہ داروں کے لیے جنت آراستہ کر دی جاتی ہے، مزین کر دی جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیکی کے راستے پر چلنے کی سہولت اور توفیق عام کر دی جاتی ہے، اور بدی کے راستوں کی طرف مائل کرنے والے شیاطین پر زنجیروں سے قید کر دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں سے قید کر دیا جاتا ہے۔ شاید اسی کا اثر ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے مسجدوں میں مصلیان کرام کی اتنی بھیڑ نہیں ہوتی جتنی کہ رمضان مبارک کے آتے ہی مسجدوں میں بھیڑ کی بھیڑ جمع ہو جاتی، جگہ باقی نہیں رہتی۔ کئی منزلوں پر مشتمل مسجدیں ہیں، تمام منزلیں بھر جاتی، مسجدیں تنگ دامنی کا شکوہ کرنے لگتی ہیں، اور پھر جیسے ہی ماہ رمضان مبارک ختم ہوتا ہے اور پھر سے وہی مسجد کی ویرانی شروع ہو جاتی ہے، جو حال رمضان مبارک سے پہلے وہی حال رمضان مبارک کے بعد۔ دوستو، ایسا اس لیے بھی ہے جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے وہ یہ بھی ہے کہ نیکیوں کی اور اچھے کاموں کی عبادت اور بندگی کی توفیق عام کر دی جاتی ہے، اور جو گناہ کرنے والے شیاطین ہیں، بھٹکانے والے شیاطین ہیں، راہ راست سے دور کرنے والے شیاطین ہیں، وہ زنجیروں میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مسجدوں میں آنا، عبادت اور بندگی میں مصروف ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ دوستو، استقبال رمضان کا پروگرام ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ رمضان ہے کیا۔ جب اس کی عظمت، اس کا تقدس، اس کا مقام اور مرتبہ، اس کی اہمیت و حیثیت ہمارے ذہن میں واضح ہو جائے گی، اس کا مقام ہمارے دل میں گھر کر جائے گا، تو جب ماہ رمضان آئے گا تو اس کے لمحے لمحے کی قدر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ رمضان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی فصل بہار ہے۔ جیسے کھیتوں میں کسان اس موسم کا خاص طور پر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب بہار کا موسم آئے اور کب کھیتوں میں پودے لہلائیں، درختوں پر پھل کثیر تعداد میں پائے جائیں، ہر طرف ہریالی کی ہریالی، سبزہ ہی سبزہ اور خوشگوار ماحول پیدا ہو۔ رمضان مبارک کے اندر بھی نیکیوں کے فصل بہار کے پودے لہلاتے ہیں، ہر طرف سروں پر ٹوپیاں نظر آتی ہیں جو ایک نورانی ماحول پیدا کرنے میں مددگار بنتے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں تصویر نظر آتی ہے جو ذکر و اذکار میں مشغول ہونے کی علامت ہے، لوگ اپنے لباس اور پوشاک کے اندر بھی بڑی تبدیلیاں کر لیتے ہیں اور نہایت شریفانہ لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کے پربہار منظر کو اور زیادہ پر نور بنانے کی علامت ہے۔ ماہ رمضان مبارک آتا ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے، غیبت ختم ہو جاتی ہے، چغلی سے لوگ اپنے آپ کو بچانے لگتے ہیں، نیکیوں کی طرف توجہ زیادہ، برائیوں کی طرف توجہ کم، اور اس طرح گویا یہ پورا مہینہ نیکیوں کے ابر بہار کا ماحول اور منظر پیش کرتا ہے۔ اس لیے یہ نیکیوں کی فصل بہار۔ دوستو، یہ غمخواری اور مساوات کا مہینہ ہے، یہ صبر کی تربیت کا مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مختصر سے وقت میں صرف اشارات کرتے جاؤں گا، ورنہ تفصیل کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، جیسے خطبے میں نے آیت تلاوت کی اور ابھی قاری صاحب نے بھی تلاوت میں آیات کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ نزول رحمت کا مہینہ ہے، یہ ایسی رات والا مہینہ ہے
جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے جس میں ایک رات آتی ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ تقوی اور دلداری کا مہینہ ہے، یہ ایثار اور ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ خدا کی راہ میں اپنے آپ کو مٹا دینے کا مہینہ ہے، یہ انوار و برکات کا مہینہ ہے، یہ ہمت اور حوصلے اور قوت برداشت کا مہینہ ہے، اور یہ ضبط نفس کا مہینہ ہے، نفس کو کچل دینے کا مہینہ ہے، یہ محبت اور انسانیت کا مہینہ ہے، یہ صدقات اور خیرات کا مہینہ ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ اور اخلاص اور للہیت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے بندوں کی عیادت اور ان کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنی آپ کی تربیت کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے نفس کی تربیت کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے روح کو پاکیزہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے اندرون کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے، یہ اپنے غریب بھائیوں کی فاقہ مستی کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے، یہ خود دکھ سہ کر دوسروں کو سکھ پہنچانے اور انہیں خوشی اور مسرت میں تبدیل کرنے کا مہینہ ہے، یہ خود بھوکے اور پیاسے رہ کر بھوکوں اور پیاسوں کی بھوک اور پیاس کی شدت کو ذاتی تجربے کی روشنی میں محسوس کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے کا مہینہ ہے، یہ اپنی مرضی پر خدا کی مرضی کو غالب کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنی خوشنودی پر خدا کی خوشنودی کو مقدم رکھنے کا مہینہ ہے، یہ خدا کی محبت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ مخلوق کے دلوں میں اپنی محبت کو بٹھا دینے کا مہینہ ہے، یہ دوسروں کی ضرورتوں کے پیش نظر اپنی ضرورتوں کو بھول جانے اور نظر انداز کر دینے کا مہینہ ہے، یہ بندگی کا حق ادا کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنا سب کچھ کھو کر سب کچھ پا لینے کا مہینہ۔ دوستو یہ ہے رمضان۔ رمضان مبارک کیا ہے؟ یہ اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کا مہینہ ہے، یہ جنگ بدر کی روشنی میں اپنے اندر جرأت اور بہادری اور شجاعت پیدا کرنے کا مہینہ ہے، یہ دلیری پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اور فتح مکہ کی روشنی میں کامیابیوں اور سفر مندیوں کے خواب دیکھنے کا مہینہ ہے، یہ قربانیوں کا مہینہ ہے، یہ خدا کی چاہت میں اپنی چاہت کو قربان کر دینے کا مہینہ ہے، یہ سماج میں موجود دبے کچلے لوگوں کی ترقی اور بلندی کے لیے نئے نئے خواب دیکھنے اور ان کے ترقی کے راستوں کو ہموار کرنے کی کوشش کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے سینے میں خدا کی محبت، اپنے سینوں کو خدا کی محبت سے معمور کرنے کا مہینہ ہے، یہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، نافرمانیوں سے بچنے کا مہینہ ہے، بے حیائیوں سے بچنے کا مہینہ ہے، یہ عزم مصمم کرنے کا مہینہ ہے کہ پروردگار صرف ایک مہینے میں تیری عبادت اور بندگی نہیں بلکہ سال کے اور مزید 11 مہینوں میں بھی تیری بندگی اور اطاعت کریں گے، ہم اس کا عزم کرتے ہیں۔ یہ عزم اور یہ پکا اور مستحکم اور مضبوط ارادہ کرنے کا مہینہ، اور صرف ایک سال نہیں، زندگی کے ایک ایک لمحے میں اور دن اور رات کی 24 گھنٹوں میں تیری فرما برداری اور تیری اطاعت اور تیری بندگی کرنے کا مہینہ ہے، اور اس طریقے سے اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو کر خدا کے حکم کو نفس کے حکم پر خالی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان مبارک کی اہمیت اور حیثیت کو بتلاتے ہوئے کبھی آپ نے یہ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے۔ ماہ رمضان مبارک کیا ہے؟ اس کی اہمیت اور حیثیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان کے اندر قیام کیا، اس کی بندگی اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو کھڑا رکھا، نمازیں پڑھی، نوافل میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، قیام اللیل کا اہتمام کیا اور اللہ کے ذکر میں اور فکر میں مصروف رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے۔ ماہ رمضان کی اہمیت و حیثیت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، یہ گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان مبارک کی اہمیت و حیثیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن اس بندے کے لیے سفارش فرمائیں گے، شفاعت کریں گے۔ رمضان المبارک کی اہمیت و حیثیت کو بیان کرتے ہوئے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں رمضان میں اللہ نے روزہ فرض کیا ہے تو یاد رکھو اس روزے کی حفاظت کرنا بھی تمہارا کام ہے۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، ورنہ کتنے ایسے روزہ دار ہیں جو ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، خواہش نفس کو برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے لیے روزے کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور، جس نے ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہوئے جھوٹی بات کو نہیں چھوڑا، یعنی جھوٹ بولنا ترک نہیں کیا، تو پھر فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص کے لیے کہ وہ شخص اس مہینے میں اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں، گویا کوئی اس کو اجر ملنے والا نہیں، کوئی ثواب ملنے والا نہیں، اس لیے روزے کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور حافظ صاحب نے وہ آیت بھی تلاوت فرمائی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص ماہ رمضان کو پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ رمضان مبارک کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی الخیر اقبل، اے خیر کے کرنے والے سامنے آ، یعنی خیر کے عمل کر، ویا باغی الشر اقسم، اور اے شر کے کرنے والے، فتنہ پھیلانے والے، برائی اور شرانگیزی کرنے والے، اپنے اس عمل سے باز آ جا۔ یہ مہینہ بدی کا نہیں ہے، یہ مہینہ بے حیائی کا نہیں ہے، یہ مہینہ شرانگیزی کا نہیں ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، لہذا نیکیوں کی طرف سبقت کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، وثوابہ الجنہ، جس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت مقرر کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر یزداد فیہ رزق المومن، کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ محدثین کرام نے اس حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے صرف بندہ مومن ہی کے رزق میں نہیں، بلکہ بندہ مومن کے رزق کی برکت سے ان تمام کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے جو بندہ مومن کے رزق کا سبب بنتے ہیں اور وسائل فراہم کرتے ہیں۔ آج مارکیٹ اور بازار کا جائزہ لے لیجیے، ماہ رمضان مبارک میں مبارک آتا ہے تو ہم سے کہیں زیادہ ہمارے غیر مسلم بھائی دکانیں کھولتے ہیں اور جو ہے اپنے کاروبار کرتے ہیں، اپنی تجارت کرتے ہیں، سال بھر کی آمدنی اس مہینے میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ وہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ماہ رمضان میں ہمیں جو آمدنی ہوتی ہے وہ سال کے کسی دوسرے مہینے میں آمدنی حاصل نہیں ہوئی، تو صرف مومن کے رزق میں نہیں، مومن کے رزق کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سارے انسانوں کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا شہر اولہ رحمت، کہ اس کا پہلا حصہ رحمت کا سبب ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرة، اور اس کا دوسرا اشرہ مغفرت کا ذریعہ ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اجبع فیہ صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یسمع حتی یدخل الجنۃ، فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض سے کل قیامت کے دن اس کو ایسا مشروب پلائیں گے کہ جس کو پی کر کبھی انہیں پیاس نہیں لگی تھی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے ماہ رمضان جس کے استقبالیہ پروگرام کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اہمیت اپنے دلوں میں بٹھا کر جائیے، یہ عظمت اور یہ تقدس اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجیے، اپنے ذہنوں کے اندر پیدا کیجیے، تاکہ جب ماہ رمضان مبارک آئے تو پھر صحیح معنوں میں اس کی قدر ہو سکے۔ کیا قدر کریں گے صاحب؟ اس لیے آخری حصے کی طرف آتا ہوں کہ ماہ رمضان میں آخر ہمیں کن کاموں کو انجام دیتا ہے، کیونکہ عظمت و رفعت کا تذکرہ ہو جائے اور ہمارے کاموں کا تذکرہ نہ ہو تو پھر ماہ رمضان عظمت و رفعت کو سننے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لیے ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو آخر ہم کن کاموں کو انجام دیں؟ سب سے پہلی بات تو وہی کہ استقبال کے لیے سب سے پہلا کام ہمارا یہی ہے کہ ہم اس مہینے کی عظمت اور اس کے تقدس کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیں، اس کے پیغام پر عمل کریں اور مقصد کو سمجھیں کہ آخر اللہ نے یہ ماہ رمضان کس مقصد کے تحت ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کی عظمت و برکت کے شعور کو تازہ کریں اور اپنی نیت کو سب سے پہلے خالص کر دیں۔ اور اسی کے ساتھ ماہ رمضان آئے تو آمد سے قبل
کی جو رات ہوتی ہے اس سے پہلے کی جو رات ہے، جس رات چاند نظر آتا ہے، یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چاند دیکھنے کے اہتمام کی تاکید فرمائی ہے، تو چاند دیکھنے کا ہم اہتمام کریں، یہ بھی استقبال کا ایک حصہ۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ کیوں؟ آیت میں نے پڑھ کر سنا دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر یہ مہینہ وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت سے اس مہینے کو اپنے آپ کو آراستہ نہیں کریں گے تو پھر ایسی صورت میں ماہ رمضان کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے دوسری چیز ہے کہ ہم ماہ رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اہتمام کریں کہ ہم جہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے ہم غور و فکر سے سنیں، چاہے عمومی انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، غور کے ساتھ سنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ نماز میں قرآن مجید پڑھا جائے، جیسا کہ تراویح کی نماز میں یا قیام اللیل میں پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کو غور و فکر سے سننے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سننے کا کام پورا ہو گیا تو صرف یہی کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کے عام طور پر 5 اور 6 حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے قرآن مجید کا کہ ہم قرآن مجید پر ایمان لائیں۔ دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ تلاوت کیوں نہ کریں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من ربک، اپنے رب کی طرف سے جو آپ پر پیغام نازل ہوا ہے اس کی تلاوت کیجئے۔ ہمیں تو اور زیادہ تلاوت کرنے کا حکم ہے، اس لیے تلاوت کے حکم کے ساتھ ساتھ، تلاوت پر عمل کے ساتھ ساتھ سمجھنے کا اہتمام کریں۔ جج نے فیصلہ کر دیا ہمارے حق میں یا کسی اور کے حق میں، گواہیوں اور شہادتوں کے بعد فیصلہ کر دیا، لیکن اس فیصلے کی زبان ہمیں نہیں معلوم۔ ہم خدا کی قسم اس رات میں جس رات میں یہ فیصلہ آیا سوتے نہیں ہیں اس وقت تک جب تک کہ کسی سمجھدار آدمی سے اس فیصلے کے بارے میں جان نہ لے کہ آخر جج صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ عربی زبان میں ہے، ہمیں عربی نہیں معلوم، کوئی بے چینی نہیں ہوتی کہ آخر ہم کیسے پروردگار عالم کے اس پیغام کو سمجھیں۔ کیا فرمایا ہے، کس چیز کا مطالبہ کیا ہے، کس چیز کا ہم سے مطالبہ ہے اور کس چیز کا حکم ہے پروردگار عالم کی طرف سے، جب تک سمجھیں گے نہیں ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ پھر سمجھنے کے بعد اس کا ایک حق ہے کہ اس کی آیات میں غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں۔ جنہوں نے تدبر اور تفکر سے کام کیا، بڑی بڑی چیزیں انہوں نے اس روئے زمین پر ایجاد کی اور بڑی بڑی چیزیں انہوں نے اس روئے زمین پر پھیلا دی۔ پھر اسی طریقے سے چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ایک ایک حکم پر عمل پیرا ہو جائے۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف شفاء لما فی الصدور کہہ کر نازل نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ ہدایت عمل کا تقاضا کرتی ہے، لہذا عمل ضروری ہے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، عمل کی کتاب بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہم پر بھیجا ہے، ہماری طرف بھیجا ہے، ہم عمل نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن پوچھو گی۔ آیت قرآنیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو پیش کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے پاک کلام کو چھوڑ رکھا تھا، کبھی اس کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اس لیے دوستو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ جب ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذات سے ہٹ کر اپنے گھر میں قرآن مجید کو پھیلائیں، ہمارے گھر سے ہٹ کر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر قرآن مجید کو عام کریں، سماج اور معاشرے سے ہٹ کر پیرادران وطن تک قرآن مجید کو پہنچائیں، اس لیے کہ یہ قرآن مجید رب العالمین نے بھیجا ہے اور ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، ساری انسانیت کی کتاب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس لیے اس کتاب کو عام کرنا یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ تو دوسری چیز جس کی جانب ہمیں ماہ رمضان کے اندر توجہ دینا ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور مستحکم کرنے۔ تیسری چیز جس کی طرف ماہ رمضان کے اندر ہمیں متوجہ ہونا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ، تجلیات کا مہینہ، انوارات کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، اور اس میں ہم پروردگار عالم کی نافرمانی کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کیسی جرات ہوگی ہماری کہ ہم اس مہینے کی قدر نہ کریں اور اس مہینے میں بھی نافرمانی پر نافرمانی، گناہ پر گناہ، بے حیائی پر بے حیائی کرتے ہوئے چلے جائیں۔ شرم نہیں آئے گی ہمیں، اللہ الصمد۔ اسی لیے ہمیں اس مہینے کے اندر مکمل طور پر نافرمانی سے اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بچانے کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا
कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लजीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा और परहेज़गारी की सिफत पैदा हो। तक़वा और परहेज़गारी की सिफत पैदा हो ही नहीं सकती अगर हम नाफरमानी से ना बचें, गुनाहों से ना बचें, हम जो है बेहयाई के कामों से ना बचें, अल्लाह को नाराज करने वाले कामों से ना बचें। अगर तक़वा और परहेज़गारी की सिफत अपने अंदर पैदा करना है तो फिर ऐसी सूरत में हमें मुकम्मल तौर पर जो है माह रमज़ान की कद्र करते हुए इसमें नाफरमानी से बचना चाहिए। इस महीने में अपनी जान की हिफाजत भी करनी है, अपने माल की हिफाजत भी करनी है, अपने वक्त की हिफाजत भी करनी है, और अपनी जान, अपने माल और अपने वक्त के साथ साथ दूसरों की जान, दूसरों के माल, दूसरों की इज्जत, दूसरों के हुकूक और जो है उनकी इज्जत की भी हिफाजत करनी है। यह माह रमज़ान मुबारक का तकाज़ा है। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि पहले रिवायत तिलावत की, अस्सियामु जिंदा, के रोजा ढाक है। इसलिए अपने कानों की हिफाजत करनी होगी, अपने जो है आंखों की हिफाजत करनी होगी, अपने आज़ाओ जवारी की हिफाजत करनी होगी, और मुकम्मल तौर पर नेकियों की तरफ हमें मुतवज्जह होना होगा। हमें यह आज़म करना होगा, यह इरादा करना होगा कि इस महीने के 3 जो है अशरे हैं, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, ये 3 अशरे के ऊपर मुश्तमिल ये पूरा महीना है माह रमज़ान मुबारक का। हम ये आज़म करें कि पहले अशरे के अंदर ऐसा कोई नेक काम करें जो दूसरे महीनों के अंदर हमने नहीं किया। इस अशरे के अंदर हम उस नेक काम को अमल करने का आज़म करें। दूसरे अशरे के अंदर और एक नेक काम करने का आज़म करें जो दूसरे महीनों के अंदर हमने नहीं किया। तीसरे अशरे के अंदर एक और नेक काम करने का आज़म करें जो किसी और महीने के अंदर नहीं किया। और इस तरह पूरे महीने के अंदर कम से कम ये 3 अशरों का तकाजा हमारे ऊपर है कि एक एक अशरे के हिसाब से एक एक नेक अमल करने का आज़म कर ले और उसको पूरा करे अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से। तब जाकर माह रमज़ान मुबारक का सही मानों में इस्तेमाल होगा और सही तौर पर उसकी कद्र हम कर सकेंगे। चौथी चीज ये है कि हम क़यामुल लैल का एहतमाम करें, तरावीह का एहतमाम करें, रोज और तहज्जुद का एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम करें, अज़कार का एहतमाम करें, और फिर इसी तरीके से बात मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ूं कि दुआ का एहतमाम करें। और दुआ जो है मोमिन का हथियार बताया गया, इबादतों का मर्ज़ बताया गया। हम परवरदिगार आलम से खूब दुआ कर गिड़ा कर दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर हमें माह रमज़ान की कद्र करना हमारे लिए आसान फरमा देगा। 5वीं चीज जिसकी तरफ हमें तवज्जो देना है और वो है शब कद्र और एतिकाफ का एहतमाम, कि जब शब कद्र आ जाए तो उसका एक एक लम्हा उसका कीमती समझते हुए और उसको गनीमत समझते हुए उसका एहतमाम करें और उसकी कद्र करें। और आखिरी अशरे के अंदर एतिकाफ का एहतमाम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों चीजों से मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया, मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिसने शब कद्र के अंदर क़याम किया। अब क़याम को पूरे वसी माने में समझ लीजिए कि उस क़याम के अंदर आपका जिक्र शामिल है, फिक्र शामिल है, और अल्लाह की याद शामिल है, दुआएं शामिल है, नवाफिल शामिल है, तिलावत शामिल है, अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत की तलब शामिल है, तरावीह शामिल है, तहज्जुद शामिल है, सदका और खैरात शामिल है, तमाम की तमाम इबादतें। इससे हम उस रात को आरास्ता कर जाएं, तब जा करके माह रमज़ान मुबारक का हक अदा होगा। माह रमज़ान का एक अमल रोजा रखना है। जाहिर है इससे पहले भी फमन शहीदा मिनकुम अश-शहर फल्यसुम कहकर मैंने उसकी तरफ इशारा कर दिया है। रोजे का मुकम्मल तौर पर एहतमाम करें। ऐसा न हो कि माह रमज़ान की आमद से पहले हमारे हाथों के अंदर दवाओं की थैलियां नजर आने लगे और ताकि लोग ये समझे कि ये बीमार है, लिहाजा माह रमज़ान में अगर रोजा हम ना रखें तो कोई पूछने वाला ना हो, कोई सवाल करने वाला ना हो, इसलिए कि पहले से थैलियां हमको बता दी गई है। माह रमज़ान में रोजा रखने का एहतमाम करें। रोजा ना रखने के बहाने हरगिज़ मर्गिज़ तलाश मत करें, रोजा रखने के बहाने तलाश करें। जितनी तदबीरें इख्तियार करना है वो तमाम तदबीरें इख्तियार कर लीजिए। रोजा रखते हुए अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कबूल फरमा लिया और हमें अपने पास बुला लिया, इससे बड़ी सआदत और कामयाबी की और क्या बात हो सकती है कि जब हम बारगाह रब्बे ज़ुल जलाल में हाजिर हो रोजे की हालत में हाजिर। लिहाजा इसका एहतमाम करें। पांचवी चीज जिसकी तरफ हमें मुकम्मल तौर पर तवज्जो देना है वो है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करना। बिल्कुल आखिरी मरहले में हो और सिर्फ इशारात करके अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूं कि हम अल्लाह के रास्ते में इन्फाक का एहतमाम करें। इन्फाक का के 2 हिस्से बन सकते हैं। एक तो ये कि जो साहिब हैसियत हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, साहिब निसाब हैं, वो ज़कात अदा करें। ज़कात के अदा करने का मुकम्मल तौर पर एहतमाम करें। ज़कात हम पर वाजिब नहीं है, इसके मसाइल ढूंढने के बजाय ज़कात वाजिब किन किन तरीकों से हमारे ऊपर होती है, इसके लिए जो है उलमाए किराम की खिदमत में जाएं और पहुंचे कि ये देखें कि हमारे पर ज़कात फर्ज है या नहीं है, ताकि हम ज़कात के निकालने का एहतमाम करें। और दूसरे आम खैरात और आम सदक़ात,
رمضان المبارک آتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بخاری شریف کی روایت کے اندر موجود ہے کہ جب رمضان المبارک آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا میں تیز آندھی سے بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، تیز آندھی سے بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، اتنا اللہ کے راہ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے، قیدیوں کو رہا کرتے تھے، اور پھر اسی طرح ہر مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر لکھا ہے کہ ایک دانے کے خرچ کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 7 گنا بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے مجبوروں کی مدد کریں، بے کسوں کا سہارا بنیں، پریشان حال لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، مسکینوں کی مسکرت کو دور کریں، ناداروں کو جو ہے کی مفلسی کو دور کریں، بنا لحاظ مذہب و ملت جتنا کام خدمت خلق کا ماہ رمضان میں ممکن ہے شاید اتنا کسی اور مہینے میں ممکن نہ ہو، اس کا احترام غیر مسلم بھائیوں کے درمیان بھی ہے۔ اس لیے بلا لحاظ مذہب و ملت ہم ساری انسانیت کی بھلائی کے کاموں کو ماہ رمضان کے اندر انجام دیں۔ اسی طرح انسانی ہمدردی کو کی بنیاد پر ساری انسانیت کی خدمت کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر مواسات کہ یہ مواسات اور غمخواری اور دلداری کا مہینہ ہے، اور دلداری صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ساری انسانیت کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، بیمار ہیں تو بیماروں کی عیادت کی جائے، جو علاج اور معالجے کے لیے پریشان ہیں ان کے علاج اور معالجے کی فکر کی جائے، جو بیوائیں ہیں ان کی خبر کی جائے، محتاج ہیں ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے، فقیر ہیں ان کی حاجت روائی کی جائے، اپنے خاندان اور قبیلے کے رشتہ دار محتاج ہوں یا نہ ہوں ہر حال میں ان کی خریداری کی جائے۔ جس کو صلہ رحمی کا نام دیا گیا ہے یہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ماہ رمضان میں اس کو کرنے کی فکر کی طرف اپنے آپ کو جو ہے لگا لیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ پروردگار عالم ہمارے اس عمل کو قبول کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم اگر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی پروردگار عالم نے قبول فرما لیا تو پھر وہ ہماری نجات کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی اسرار و تعمیر کی تکمیل کے بعد دعا فرمائی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگار عالم ہماری طرف سے اس بہترین اور عظیم عمل کو قبول فرما۔ یہ قبول فرمانے کی درخواست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے کی کیونکہ کوئی بڑا عمل ہو یا چھوٹا عمل اگر اللہ نے نظر انداز کر دیا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا اور عظیم شان عمل ہے، اگر بارگاہ رب ذوالجلال میں مقبول ہو گیا تو ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے قبولیت کی دعا کی گئی، اس لیے بڑی نیکی ہو تو بڑی نیکی، چھوٹی نیکی کا موقع ملے تو چھوٹی نیکی، لیکن بہرحال کیجیے۔ اور آخری بات، دعوت اللہ اور دعوت قرآن کے فریضے کو ماہ رمضان مبارک کے اندر انجام دے۔ کسی انسان کی اس سے بڑی کوئی ہمدردی اور اس سے بڑی خدمت نہیں ہو سکتی کہ ہم ان کو اللہ کی طرف بلائیں، ہم ان کو قرآن کی طرف بلائیں، ہم ان کو ایمان کی طرف بلائیں، ہم ان کو جو ہے ہم ان کو اسلام کی طرف بلائیں۔ چند لوگوں کو ٹارگٹ میں رکھیے، بنانی چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں 5 لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دیں، قرآن کی طرف بلائیں گے، ہم ان کو اسلام کا جامع تصور ان کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ جو ہے ہم کریں گے اور ضرور کریں گے۔ یہ ایسا عزم کر لیں، ٹارگٹ کے انداز میں اگر ہم کوئی کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورا کرنے میں ہماری مدد فرمائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ صبر اور تحمل سے کام لیں۔ ماہ رمضان ہو اور ہم کسی پر غصہ کریں، ماہ رمضان ہو اور انتقام کی آگ ہمارے دلوں کے اندر بھڑکے، ماہ رمضان ہو عفو درگزر نہ کریں، عفو درگزر کے بجائے ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے منصوبے بنائیں۔ ماہ رمضان میں ایسا دیکھا گیا ہے 10 روپے کی بنیاد پر کسی شخص نے کسی شخص کا خون کر دیا۔ ماہ رمضان کے اندر فتنہ اور فساد، ماہ رمضان کے اندر جھگڑے اور گالی گلوچ، ماہ رمضان کے اندر اختلافات اور انتشارات، ماہ رمضان مبارک کے اندر جو ہے مختلف قسم کے تماشے اور مختلف قسم کے کرتب۔ اس لیے دوستو مکمل طور پر صبر کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر صبر فرما دیا کہ یہ صبر کی تربیت کا مہینہ ہے، اس لیے صبر، تحمل، سب سے کام لے، قوت برداشت سے کام لے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ آج عفو درگزر کی ضرورت اور غصے کو پی جانے کی ضرورت جہاں ہمارے سماج کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، وہی ہمارے گھر کی بھی ضرورت ہے، اپنے آل و اولاد کی بھی ضرورت ہے، اپنی بیوی بال بچوں کی بھی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ گھر کے باہر تو ہم غصہ نہیں کرتے، رحم دلی حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ وہی بدتمیزی، بیوی بچوں کے ساتھ وہی غصے پر غصہ اور وہی انتقامی کارروائیاں اور وہی مار پیٹ اور وہی طرح طرح کے اذیتیں۔ اس لیے دوستو ہمارا ایمان ہمارے لیے کسی ایک وقت کسی ایک جو ہے مقام تک کے لیے محدود ہو جانے کی ہدایت نہیں دیتا۔ ہر مقام پر 24 گھنٹے ہمیں خدا کے فرمانبردار بننا ہے، جو ہم باہر رہیں وہی ہم گھر کے اندر رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ اس لیے خاص طور پر
मुबारक के अंदर इन चीजों का एहतमाम करें और दुआ का एहतमाम करना ही करना है, हर हाल में करना है। वक्त हो चुका है, इसीलिए सिर्फ याददाश्त मैं आपके सामने पेश कर दूं। याद रखिए, पहली याददाश्त यह है कि हम तरावीह को सिर्फ रस्मी तरावीह न बनाएं, बल्कि पूरे ज़ौक़ के साथ और पूरे शौक के साथ हम तरावीह में मशगूल हों। ऐसा ना हो कि कुछ लोग तरावीह पढ़े, कुछ लोग बाहर घूमते रहे और फिर आखिर में शामिल हो जाए। ये तरावीह नहीं, पूरे ज़ौक़ और शौक के साथ तरावीह का एहतमाम करें। सहर व इफ्तार में पुरतकल्लुफ़ खानों से ज्यादा दुआओं का और रब तआला शान की रज़ामंदी की फिक्र करें। फिर इसी तरीके से रमजान में खवातीन का भी एक हिस्सा बड़ा अहम है। सिर्फ हम अपने लिए दी बेहतरीन मुरक्कन ग़िज़ाएं और बेहतरीन किस्म के इफ्तार के एहतमाम में खवातीन को न लगाएं। कुछ वक्त उनके लिए भी खास कर दे कि इफ्तार से 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पहले उनको फारिग कर दे, लाज़िमन फारिग कर दे। हम कहें आप दुआओं के एहतमाम में लग जाओ, आप रब तआला शान की बंदगी और इताअत में लग जाओ, उसकी तरफ गिरजा मुनाजात के अंदर लग जाओ। थोड़ी देर की लज्जतों से हम महरूम होंगे, लेकिन रब तआला शान की मोहब्बत की लज्जत में हम मगन हो जाएंगे और वो वक्त बड़ा कीमती होता है। लिहाजा इसका हम एहतमाम करें। रमजान मुबारक के आने से पहले ही अपने घरेलू अखराजात की मनसूबाबंदी और प्लानिंग कर लें, ताकि माह रमजान में किसी तरह का कोई लम्हा हमसे ज़ाय ना हो। इफ्तार कराएं, लेकिन इफ्तार को इफ्तार पार्टी का नाम देने के बजाय मोहब्बत के साथ, अदब और एहतराम के साथ अपने घर में 2-4 लोगों को ही सही दीवान खाने में बुलाएं, मोहब्बत के साथ उनको इफ्तार कराएं। गलियों में बाहर इफ्तार पार्टी के नाम पर अल्लाह की दी हुई ग़िज़ाओं को ज़ाय ना करें। बाज़ मरतबा ग़िज़ाएं गिरती रहती हैं, पड़ती रहती हैं, कोई उस लुक़मे को उठाने वाला नहीं, उस खजूरों को उठाने वाला नहीं, तरबूजों को उठाने वाला नहीं। रिस्क की नाकदरी होती है, इसलिए थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें और बेहतरीन अंदाज में सवाब को हासिल करने के मकसद से करें। याद रखिए, आखिरी याददाश्त कहकर अपनी बात खत्म करें। एक दिन की खुशी की खातिर, वो एक दिन कौन सा? ईद का दिन। वो एक दिन की खुशी की खातिर रमजान मुबारक के 30 दिन की नेमतों और रहमतों को और उसकी बरकतों को ज़ाहिर करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। यही काम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, यही काम हज़रत सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम का था, यही हमारे अल्लाह के नेक बंदों का था, यही काम हम सब का है, हमारे मर्द ख़वातीन का है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए।